آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے انسان کے بارے میں جس نے نہ صرف خدائی کا دعویٰ کیا، وہ واحد ایک ایسا انسان ہے پوری روئے زمین پر جس نے رب سے لڑائی کرنے کی ٹھانی۔ استغفر اللہ العظیم، نعوذ باللہ العظیم۔ السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر نائلہ یعقوب، ویلکم مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بخیر و عافیت ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، سکپ مت کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت کریمانہ تھی، آپ رات کا کھانا کسی مہمان کے ساتھ ہی کھاتے تھے۔ جب تک مہمان کے ساتھ کھانا نہ کھا لیتے آپ کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو ہوا کیا کہ 3 دن گزر گئے، کوئی مہمان نہیں آیا، کوئی مسافر نہیں آیا۔ آپ راستے پہ جا کر بیٹھ گئے کہ شاید کسی مسافر کا گزر ہو، بھوک شدید لگی ہوئی تھی لیکن 3 دن سے کوئی مسافر نہیں آیا تھا۔ اب اللہ رب العزت کو اپنے خلیل پر بہت پیار آیا اور پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل امین کو فرشتوں کے ساتھ زمین پر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں بیٹھے کسی مسافر کی راہ دیکھ رہے تھے، اچانک آپ کی نظر پڑی کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑ کر گئے، ان سے ملے، مصافحہ کیا اور انہیں اپنے گھر کھانے کی دعوت پر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بکری ذبح کی اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ فوراً اس کو پکا کے لے آئیں۔ جب کھانا تیار ہوا اور کھانا لگایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھوک کی شدت سے فوراً کھانا کھانے لگے۔ اچانک سے کھانا کھاتے کھاتے آپ کا دھیان پڑا کہ سب مہمان خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا۔ آپ نے فوراً ہاتھ روکا اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگ گئے۔ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کھانا نہ کھانے کی۔ سب سے پہلی یہ کہ وہ کوئی دشمن ہے جو آپ کی جان لینے آپ کے گھر تک پہنچ گئے ہیں، وہ آپ کے گھر کا نہ پانی پئیں گے نہ کھانا کھائیں گے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ روکا اور حیرت سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ پوچھا کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی روپ میں تھے، تو فرمایا کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا بلکہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد خوش ہوئے۔ بڑھاپے میں آ کر حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے حد محبت تھی، بہت پیار تھا۔ بڑھاپے میں آ کے اولاد کی سعادت ملی اور وہ بھی بیٹے کی، آپ بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات سوتے ہوئے خواب دیکھا جس میں آواز دے کر کہا گیا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز اپنے رب کی راہ میں قربان کر دو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تو سوچا کہ کون سی چیز مجھے سب سے محبوب ہے۔ آپ نے اپنے مویشیوں میں سے، اپنے مال میں سے 100 اونٹ نکال کر اپنے رب کے حضور نذرانہ پیش کر دیا، 100 اونٹ نکال کر قربان کر دیے۔ اب اگلی رات کو جب آپ سوئے تو آپ نے خواب میں پھر دیکھا، وہی آواز سنائی دی، اے ابراہیم، اپنی سب سے محبوب چیز اپنے رب کی راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے 1000 اونٹ اپنے رب کے راستے میں قربان کر دیے۔ اگلی رات جب آپ سوئے تو آپ نے پھر وہی خواب دیکھا اور خواب میں وہی حکم ارشاد ہوا، اے ابراہیم، اپنی سب سے محبوب ترین چیز اپنے رب کی راہ میں قربان کر دو۔ صبح اٹھے، آپ بیٹھے ہوئے غور و فکر کر رہے تھے کہ آخر کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہو۔ آپ کی اچانک نظر پڑی، سین میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ تو یہی ہے، دنیا میں سب سے بڑھ کر پیار مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور انہیں اپنا خواب سنایا، چونکہ نبیوں اور پیغمبروں کے خواب سچ ہوتے ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی خواب سنائی تو قربان جائیں ان کے پیارے جواب پر معصوم بچہ ہونے کے باوجود آپ نے تربیت کا حق ادا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابا جان، آپ کو جس طرح آپ کا رب حکم دیتا ہے آپ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علامہ اقبال نے یہاں کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے اور جا کر منا کی وادی میں آپ نے قربانی کے لیے جا کر لٹایا۔ ایک مرتبہ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ جبرائیل، کبھی آپ کو زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
کہ 4 ایسے موقع آئے جب مجھے بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت جب اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ، ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیرنے والے ہیں، فوراً جاؤ اور جنت سے مینڈھا لے کر وہاں رکھ دو۔ اور میں چشم زدن میں جنت سے مینڈھا لے کر 7 آسمان سے ہوتے ہوئے نیچے زمین پر اترا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ مینڈھا رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی ساری آزمائشوں پر پورے اترے۔ سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی آزمائش کا سامنا اللہ کے اس خلیل کو رہا۔ اب ان ساری آزمائشوں پر سب سے بڑی آزمائش وہ تھی جس بادشاہ کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، وہ نمرود تھا۔ نمرود ایک ایسا انسان تھا جس نے نہ صرف خود خدائی کا دعویٰ کیا بلکہ اس نے رب کو بھی جنگ کے لیے للکارا۔ استغفر اللہ العظیم، نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوایا، ہر ایک تکلیف انہیں پہنچائی، اور آخر کار کہنے لگا کہ اے ابراہیم، جس خدا سے تم ہمیں رات دن ڈراتے ہو، جاؤ اس خدا کو لے آؤ۔ نمرود اپنے آپ کو سجدے کروایا کرتا تھا، پوری قوم مل کر اسے سجدہ کیا کرتی تھی، اس کی حکمرانی پوری دنیا پر تھی۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں صرف 4 لوگوں کو پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی ہے، جس میں سے 2 نبی ہیں اور 2 کافر ہیں۔ نبیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ہیں، اور کافروں میں فرعون اور نمرود ہے۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں سے سجدے کروائے اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اے ابراہیم، جاؤ، جس خدا سے تم ہمیں ڈراتے ہو اسے کہو کہ ہم سے جنگ کرے، ہم اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جائیں ابراہیم علیہ السلام، آپ جا کر نمرود سے کہہ دیں کہ ہم اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نمرود نے کہا ہاں، اپنے رب سے کہو مجھے 10 دن کی مہلت دے، میں اپنی ساری فوجیں اکٹھی کر لوں۔ اس نے پوری دنیا سے لوگوں کو بلوا لیا، ہاتھی گھوڑے سب تیار کر لیے، زیادہ سے زیادہ اسلحہ لے کر لیس ہو کر جب میدان میں اترے تو نمرود سب سے آگے تھا۔ کھلے میدان میں آ کر اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا آؤ ابراہیم کے خدا، ہم سے جنگ کرو۔ نعوذ باللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اب نمرود سے کہہ دیں دیکھو اب ہماری فوجیں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے حقیر ترین جانور مچھر کی فوج بھیجی۔ مچھروں کی فوج نے جب حملہ کیا نمرود کی فوج پر، جو بھی مچھر آ کے جس بھی سپاہی کے سر پہ بیٹھتا، وہ سر سے ہوتا ہوا زمین میں اس کے پاؤں سے نکل جاتا، سپاہی کا سارا گوشت وہ مچھر کھا جاتا اور اس سپاہی کا ڈھانچہ زمین پر گر جاتا۔ نہ صرف سپاہی کا بلکہ ہاتھی گھوڑے ہر ایک چیز کو مچھروں نے تباہ کر ڈالا، ساری کے سارے مرنا شروع ہو گیا۔ اور نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں داخل ہوا اور جا کر اپنی بیوی کے کمرے میں اس کے بیڈ کے نیچے جا کر چھپ گیا۔ استغفر اللہ العظیم، کس قدر ذلت کا سامنا اسے دنیا میں ہی کرنا پڑا، اس قدر بڑا اس کا گناہ تھا کہ یہ سزا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ مچھر اس بیڈ روم میں بھی داخل ہو گیا، نمرود کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا، بیوی سے کہتا مجھے اس سے بچاؤ، اس مچھر کو مار ڈالو، اور بیوی ہنس رہی تھی کہ اس مچھر نے تمہیں کیا کہنا، چھوٹا سا تو مچھر ہے، اس نے تمہیں کیا کہنا۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، اور اسی ذلت میں وہ مچھر نمرود کی ناک کے اندر داخل ہو گیا، جا کر دماغ کے اندر بیٹھا اور اپنے دانتوں سے اس کے دماغ کو کترنے لگا۔ اب وہ چیخنے لگا، تڑپنے لگا، رونے لگا اور کہنے لگا مجھے مار ڈالو، اور اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ پٹکنے لگا، بری طرح سے رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ کرتے کرتے کتنے ہی دن بیت گئے اسی درد، اسی اذیت اور اسی تکلیف میں۔ وہ اپنے محل کے نوکروں سے کہتا کہ جو بھی آئے میرے سر پہ جوتے مارے، اپنے سر پہ جوتے مرواتا، اور رب کا ایسا عذاب تھا کہ جوتا جب سر پہ پڑتا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ مچھر چپ ہو کے بیٹھ جاتا، اب اس کے درد کو افاقہ ہوتا، لیکن جوتوں کا درد الگ سے ہوتا۔ پھر جب مچھر کاٹنے لگ جاتا تو پھر وہ بھاگتا، پھر وہ دوڑتا، پھر اپنا سر پٹکتا اور جوتے مرواتا۔ آخر کار اسے موت نے آ گھیرا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ایسا عبرتناک انجام اس کو دیا کہ دنیا کی تاریخ میں پھر ایسا کوئی اور نہ ہوا۔ پروردگار عالم ہم سب کو برے وقت سے بچائے، اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ اپنے پیاروں کا ساتھ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔